هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، دین اسلام ہمیں ایسی رہنمائی دیتا ہے جو ہماری دنیا کو بھی کامیاب بنانے اور آخرت کو بھی کامیاب بنانے کے حوالے سے کامل اور مکمل جامع تعلیمات عطا کرتا ہے۔ مسلمان سچا وہی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لیتا ہے۔ اسلام کا لفظی ترجمہ ہی یہ ہے کہ وہ فرد جو اپنی خواہش، اپنے ارادے اور اپنے تمام امور کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، معاملات طے کرتا ہے، عبادات سر انجام دیتا ہے، اللہ کے احکامات کی پاسداری کرتا ہے۔ اسلام کا لفظی معنی سپردگی ہے، فرما برداری ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اللہ کے احکامات کے تابع بنا دینا، اپنی خواہش نفس اور اپنے ذاتی تقاضوں کو قربان کر کے انسانیت کے اجتماعی تقاضوں کو اللہ کے حکم کے مطابق قائم کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا، یہ مسلمان کی خصوصیت ہے۔ اب انسانوں کو اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے اور اس دنیا میں اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، تو لازمی ہے کہ اس انسان کے لیے ان تمام چیزوں کی بھی تنبیہ کر دی جائے کہ جو اللہ کے راستے سے اسے روکتے ہیں۔ قرآن حکیم نے کہا ہے کہ اللہ کے احکامات سے روکنے کا جو اہم ترین اور غفلت میں مبتلا کرنے کا ذریعہ ہے وہ انسان کا مال ہے۔ قرآن حکیم کی یہ آیت جو بھی تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں غفلت میں مبتلا نہ کریں، تمہارے اندر غفلت پیدا نہ کر دیں۔ اولاد کی محبت اور مال کی محبت انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو لا تلہکم، تمہیں یہ دونوں چیزیں، مال اور اولاد، یہ تمہارے لیے غفلت کا ذریعہ نہ بن جائیں۔ اور قرآن حکیم نے یہ بھی واضح کر دیا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے یہ کام کیا، غفلت میں مبتلا ہوا، مال کی حد سے بڑی ہوئی محبت اور اولاد کی حد سے بڑی ہوئی محبت پیدا کی، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ خسارے میں ہے، وہ گھاٹے میں ہے۔ قرآن حکیم کے یہ آیات اور احکامات کو صحیح تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔
اللہ پاک نے انسان کو دنیا میں کچھ فرائض اور ذمہ داریاں دے کر بھیجا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت یہ ذمہ داری عائد کی گئی تھی کہ وہ زمین پر اللہ کا خلیفہ ہوگا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اور خلیفہ اور نائب وہ ہے جو ان تمام ذمہ داریوں کو سر انجام دے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذمے عائد کی ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے یہ اسلام کی اور دین کی اور خلافت کی امانت ہم نے اس کائنات کی تمام دیگر مخلوقات پر پیش کی تھی، لیکن انہوں نے اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے یہ امانت آسمانوں پر پیش کی، زمینوں پر پیش کی، پہاڑوں اور باقی مخلوقات پر پیش کی، لیکن فابین ان یحملنها، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں انکار کی وجہ ان کی استطاعت کا نہ ہونا ہے، ان میں صلاحیت اور استعداد ہی نہیں تھی، تو اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق کسی بھی مخلوق کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، ورنہ اللہ کا حکم ہو اور آسمان و زمین اور پہاڑ انکار کر دیں کہ نہیں ہم نے یہ حکم نہیں لینا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر یہ استعداد اور صلاحیت ہی نہیں تھی کہ وہ اس ذمہ داری کو سمجھ کر اس کے حقوق اور ذمہ داریوں کو پورا کرتے۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے یہ ذمہ داری قبول کر لی، اس لیے کہ اس میں صلاحیت اور استطاعت تھی۔ قرآن نے کہا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، وہ ظالم بھی تھا اور جاہل بھی تھا، علم نہیں تھا، اس کے اندر ظلم اور زیادتی تھی، تو اسے دور کرنے کے لیے اسے عدل کی ضرورت تھی۔ تو علم اور عدل دو چیزوں کی اسے ضرورت تھی، اس کے بغیر انسان نہیں بنتا تھا، اس لیے انسان نے یہ ذمہ داری قبول کر لی کہ ٹھیک ہے میری جہالت دور کرنے کے لیے مجھے علم چاہیے اور مجھے اپنے ظلم کو دور کرنے کے لیے عدل چاہیے۔ دین کی تمام تر تعلیمات علم اور عدل پر مبنی ہے۔ علم اور عدل انسان کے اندر دو ایسی صلاحیتیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے گرد و پیش کی چیزوں کا صحیح ادراک کرتا ہے اور صحیح استعمال کرتا ہے۔ علم نہ ہو تو گرد و پیش کی تمام اشیاء ان کا صحیح استعمال نہیں آتا آدمی کو۔ ایک چیز ایک جگہ پر استعمال کرنی اسے دوسری جگہ پر استعمال کرے گا۔ جاہل ہے، جاہل کا یہی کام ہوتا ہے، اسے اس چیز کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا اور اسے وہ بے جا استعمال کرے گا یا اس کو سرے سے نظر انداز کر دے گا۔ ایک بیوقوف آدمی کے سامنے کوئی ہیرا جواہرات میں سے کوئی چیز آ جائے تو اس کے لیے تو جیسے پتھر اینٹ ہے ایسے وہ ہیرا جواہرات، کیونکہ اس کے اندر علم کی کمی ہے، وہ پتھر اور ہیرے کو ایک جیسا سمجھ رہا ہے کہ دونوں ایک ہی پہاڑ سے نکلے ہیں، لیکن ایک علم والا جانتا ہے کہ پتھر کی قیمت کیا ہے اور اس ہیرے کی قیمت کیا ہے۔ تو علم سے ایک تو گرد و پیش کی چیزوں کا صحیح ادراک، صحیح علم کہ یہ کس کام کے لیے ہے اور کس حد تک اس میں کام کرنے کی استطاعت ہے، کہاں تک اس سے کام لیا جا سکتا ہے، یہ علمی شعور اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ علم کے بعد سب سے اہم ترین بات جو ہوتی ہے وہ یہ کہ اس چیز کا صحیح اور درست استعمال عدل و انصاف کے ساتھ، پورے توازن کے ساتھ، ایسا ٹھیک استعمال جس سے انسانیت کے لیے ایک مفید راستہ واضح ہو، یہ عدل ہے۔ علم ہو اور عدل نہ کیا جائے، علم کو ظلم کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ بھی بڑی خرابی کی بات ہے۔ اسی طرح عدل کرنا چاہیں لیکن علم نہ ہو
تو تب بھی کیا ہے، عدل کا نتیجہ ظاہر نہیں ہوگا۔ دونوں چیزوں کا بیک وقت ہونا ضروری ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر کہا ہے، کتاب مقدس قرآن حکیم کا تعارف کراتے ہوئے کہ تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، تیرے رب کے کلمات سچائی اور ٹھیک ٹھیک علم کی بنیاد پر مکمل ہو گئے، اور عدل و انصاف کی بنیاد پر بھی مکمل ہو گئے۔ عدل کا بھی ایک مکمل پروگرام اس میں بتلا دیا گیا۔ تو جس اللہ کے ذکر سے انسان غفلت میں مبتلا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اس میں سے علم ختم ہو جائے اور عدل نہ رہے، ظلم کا اسیر بن جائے۔ تو عدل اور علم دو بنیادی چیزیں ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ دو باتوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ دو باتیں تمہیں غفلت میں مبتلا کرتی ہیں۔ ایک انسان کی اولاد، قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر اولاد کے بارے میں کہا ہے، بلکہ مال کے بارے میں بھی کہا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے بہت بڑا۔ سیاسی طاقت پیدا ہوتی ہے اولاد کی طاقت سے۔ جس کے گھر میں 10-15 بچے ہوں اس کا کنبہ بڑا ہو گیا، جس برادری کے افراد زیادہ ہوں، جس پارٹی میں ورکر زیادہ ہوں، اس کی حکومت ہوتی ہے۔ سیاسی طاقت کے لیے افرادی قوت چاہیے، اولاد کی طاقت چاہیے۔ مکے کا وہ سردار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہا درجے کا دشمن تھا، بڑی اولاد تھی اس کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑی فخر اور تکبر سے حضور کی نعوذ باللہ توہین کرتے ہوئے کہتا تھا کہ تم تو یتیم ہو، تمہاری تو اولاد نہیں، میرے تو 10 پتر ہیں۔ قرآن حکیم نے بہت سخت الفاظ کے ساتھ اس کا تعارف کرایا ہے سورۃ مدثر میں کہ یہ اپنے اولاد اور اپنے مال پر فخر کرتا ہے۔ تو یہ مال اور اولاد دماغ خراب کر دیتی ہے انسان کا۔ جس کے فالوور زیادہ ہوں، جس کے اجتماعی طور پر لوگ زیادہ اس کے ساتھ ہوں، جس کی پارٹی میں لوگ ہوں، تو اس کے لیڈر کا دماغ آسمان پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سیاسی طاقت پیدا ہوتی ہے افرادی قوت سے، اولاد کی طاقت اور قوت سے، اور اولاد بھی وہ جو جوان ہو۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور پھر دوسری بڑی جو طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے وہ مال سے۔ کسی قوم کے پاس مال نہیں ہے، قرضے کی بھیک کے ساتھ ملک چلا رہی ہے، تو اس کی دنیا میں کیا عزت ہے؟ عزت ہوتی ہے پیسے سے، معاشی طاقت اور قوت سے۔ جس خاندان کے گھر میں دانے ہیں اس کے کمڑے بھی سیانے ہیں، اور جو بیچارہ غریب آدمی ہے، چاہے کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھی صلاحیت اور استعداد والا ہو، تو سوسائٹی میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ سگے رشتہ دار غریب کو بھی کوئی نہیں پوچھتا، سگے بھائی کو نہیں کوئی پوچھتا اس کے پاس پیسے نہ ہو۔ تو یہ امتحان کے لیے دو چیزیں ہیں۔ اب مال کا بھی صحیح استعمال اور اولاد کا بھی صحیح استعمال، یہ اصل میں امتحان ہے کہ اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرنا، اولاد کو سوسائٹی کی اجتماعی ذمہ داریاں سمجھانا، اس اولاد کی اجتماعی طاقت سے جو قوت حاصل ہو اس کو غریبوں، کمزوروں، یتیموں، پسے ہوئے اولاد نہ رکھنے والوں کی خدمت کے لیے استعمال کرنا، یہ اولاد کا کام ہے۔ یہ انبیاء علیہم السلام کا کام ہے، یہ اولیاء اللہ کا کام ہے، یہ انسان دوست لوگوں کا کام ہے۔ وہ اپنا افرادی قوت کو ظلم کے لیے استعمال نہیں کرتے، وہ اپنی افرادی قوت کو ایک تو علم سے آراستہ کرتے ہیں اور دوسرا اسے عدل کا خوگر بناتے ہیں، انصاف کی تعلیم و تربیت دیتے ہیں۔ کوئی جماعت کا لیڈر اپنے ماننے والوں کو یہ علم اور شعور نہیں دیتا اور عدل و انصاف کا طریقہ نہیں سکھاتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ماننے والے اس کے لیے فتنہ ہے، ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اس کا دماغ خراب کرنے کے لیے کافی ہے، اس کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بننے والے ہیں۔ اس کا دماغ بھی خراب ہو گیا،
کہ اولاد کی اور افراد کی کثرت دیکھ کر ہوا میں اڑنے لگا اور باقی انسانوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ ابو جہل ہو، عتبہ شیبہ ہو، فرعون اور نمرود ہو، شداد اور حامان ہو، تمام جتنے بھی متکبرین جن کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے وہ ایسے ہی تھے کہ ان کی سیاسی طاقت نے، افرادی قوت نے، مال و دولت کی کثرت نے ان کے دماغ خراب کر دیے۔ اسی کو قرآن نے کہا الہاکم التکاثر، کثرت مال نے تمہیں غفلت میں مبتلا کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاؤ تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ مال کی کثرت نے تمہیں کیا نتیجہ دیا۔ مال کا کثیر ہونا فائدہ مند ہے، لیکن تب جب وہ علم اور شعور کے بڑھانے کا ذریعہ بنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال سے کچھ عرصہ پہلے بیمار ہیں، حجرہ عائشہ میں تشریف فرما ہے۔ ایک دن سر پر پٹی باندھ کر بہت ہی نقاہت اور تکلیف کی حالت میں تشریف لاتے ہیں، منبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطاب فرمایا، اور اس خطاب میں ارشاد فرمایا کہ بھائی مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے، مجھے یہ ڈر نہیں ہے، لا اخشی علیکم ان تشرکوا باللہ، مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ گے۔ اتنا علم، اتنی تعلیم و تربیت تمہاری ہو چکی ہے کہ اب تمہارا عقیدہ خراب نہیں ہو سکتا۔ مجھے تم پر جو ڈر ہے وہ یہ کہ ان تنافسوہا، کہ تم مال و دولت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے، مال و دولت کے اندر آگے بڑھنے کے لیے تم ایک دوسرے سے مقابلہ کرو۔ فتوحات ہو رہی ہیں دنیا بھر سے، مال و دولت فتوحات کے نتیجے میں مال غنیمت مدینہ میں آ رہا ہے۔ اس سے ذرا پہلے بحرین کا مال آیا تھا اور مسجد نبوی میں ایک بہت بڑا ڈھیر لگ گیا۔ حضور نے جیسے ہی نماز سے سلام پھیرا تو جھمگھٹا لگا ہوا تھا پورے مدینے کے لوگوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کو دیکھا اور مال کو دیکھا تو مسکرا پڑے، فرمایا لوگ لگتا ہے مال لینے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے تقسیم کر دیا، گھر میں کچھ نہیں رکھا، جو بھی کچھ تھا سب تقسیم کر دیا۔ اور پھر اس خطاب میں حضور نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ سرمایہ پرستی میں، مال و دولت میں تم ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے، سرمایہ پرستی تمہارے دماغ میں ہو جائے گی، لوگ ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ اہل علم بھی علم کے بجائے سرمایہ داروں کے پیچھے بھاگیں گے۔ اس لیے صوفیہ نے کہا ہے کہ وہ عالم بہت ہی برا ہے جو سرمایہ داروں اور مالداروں کے دروازوں پر جاتا ہے۔ بئس الفقیر علی باب الامیر، بہت ہی برا ہے وہ فقیر جو امیر کے دروازے پر جاتا ہے، اور جو امیر، نعم الامیر علی باب الفقیر، بہت ہی اچھا ہے وہ امیر اور حکمران جو فقیر کے دروازے پر جاتا ہے۔ تو علماء کا وقار ہے، ہاں جی، ان کے لیے مال کی محبت اور سرمایہ پرستی میں مالداروں کے پاس جانا ممنوع ہے، سرمایہ پرستی سے تعلق رکھنا ممنوع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ تم اس مال و دولت کے اندر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مقابلہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی یہ گفتگو مکمل ہوئی تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ اَوَ یأتی الخیر بالشر، کیا خیر کے نتیجے میں شر پیدا ہوگا؟ آپ نے یہ انقلاب برپا کیا، دین آیا، سارے لوگوں نے دین قبول کیا، اب دین کی برکت سے دور دراز سے جماعتیں جا رہی ہیں، جہاد ہو رہا ہے، تبلیغ ہو رہی ہے، دنیا سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تو کیا اس خیر کے نتیجے میں یہ مال و دولت اور سرمایہ پرستی پیدا ہوگی کہ جس کے بارے میں آپ ڈر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن مبارک جھکا لی اور کچھ دیر وقفہ ہوا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ کیفیت ہوتی تھی تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ حضور پر وحی آ رہی ہے، حضور پر علم آ رہا ہے اللہ کی طرف سے،
اس وقفے کے بعد حضور نے سر اٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہاں بھائی وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو سوال کرنے والا کہاں ہے؟ پھر دوبارہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ جی اوایأتی الخیر بالشر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یاتی الخیر بالخیر، خیر سے خیر ہی آتی ہے، خیر سے شر نہیں آتی۔ اور پھر ایک مثال دے کر بات سمجھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اونٹنی، کوئی جانور جس پر تم سوار ہو، خاص طور پر بیل، گائے، اس پر جس پر تم سواری کر رہے تھے، تمہارے سامنے دو وادیاں ہوں، ایک طرف وہ جہاں سبزہ سرسبز میدان ہے، گھاس اگا ہوا ہے، اور دوسری طرف وہ جو جہاں جنگل بیابان کچھ نہیں اگتا، صحرا ہے۔ تم اپنی سواری، اپنا جانور چرنے کے لیے کہاں چھوڑو گے؟ کیا جھاڑیوں میں یا سبزے میں؟ انہوں نے کہا کہ جی سبزے میں۔ حضور نے فرمایا پھر کبھی دیکھا ہے کہ جب سبزے میں تم چھوڑتے ہو اسے، چارہ چرتا ہے، وہ 9-10 بجے کا وقت ہو، بیل وغیرہ جو ہیں یہ جب چارہ چرتے ہیں پیٹ بھر جاتا ہے، خوب انہوں نے چارہ چرا سرسبز میدان کی وجہ سے، حتیٰ کہ دونوں کوکھیں خاصرتین، حضور نے فرمایا دونوں کوکھیں کھانے سے بھر کر مکمل ہو گئی، پیٹ فل ہو گیا۔ اس کے بعد وہ جانور کھڑے ہو کر جگالی کرتا ہے، اس کے منہ سے جھاگ نکلتی ہے، اور تھوڑی دیر بعد گوبر کرتا ہے اور پیشاب کرتا ہے۔ تو کیا خیال ہے؟ اوایأتی الخیر بالشر، اس نے گھاس کھایا، سبزہ کھایا، پانی پیا، یہ تو خیر تھا، اور نکلا اس کے نیچے سے کیا ہے؟ پیشاب اور گوبر۔ تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اچھی اور عمدہ غذا چارہ کھایا تھا، خیر کھایا تھا، تو خیر سے یہ شر نکلا؟ کیا کھانا اس لیے کھایا اور کھلایا جاتا ہے، چارہ اس لیے جانور کھاتا ہے کہ پیشاب اور گوبر نکالے؟ نہیں، آپ اس لیے چارہ اسے کھلایا کہ آپ نے ایک لمبا سفر طے کرنا ہے، اور آپ کو ایک توانا طاقتور جانور چاہیے جو آپ کو منزل مقصود تک پہنچا سکے۔ تو آپ نے تو چارہ کھلایا ہے اس مقصد کے لیے کہ اس طاقتور اونٹ، توانا اونٹ پر بیٹھ کر میں اپنی منزل مقصود پوری کروں۔ یہ بول و براز تو فضلہ ہے، یہ تو ضرور اس کھانے کا فضلہ نکلنا ہے، مقصد تو یہ نہیں ہے۔ تو دولت اور مال کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کھا لیا جائے، ڈکار لیا جائے، خواہشات پوری کر لی جائیں، مفادات اٹھا لیے جائیں، اچھا لباس، اچھا کھانا، اچھا پہننا، یہ سارے کام کر لیے جائیں۔ غذا کھانے کا جو مقصد تھا وہ تو جہاد کے گھوڑے پر سواری تھی، دین اور علم اور عدل کو پھیلانے کی جدوجہد اور کوشش تھی، دین کو دور تک منتقل کرنے کے لیے انسانیت تک پہنچانے کا کام تھا۔ یہ مال اس لیے تو نہیں دیا گیا۔ ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ مجھے کل انسانیت کی طرف مبعوث کر کے بھیجا گیا ہے، مجھ سے پہلے انبیاء کو صرف اپنی قوم تک نبی بنا کر بھیجا گیا، انہوں نے اپنی قوم میں ہی رہنا تھا، اس لیے وہ جب کسی دشمن سے لڑتے تھے تو مال غنیمت جو ملتا تھا وہ ان کے لیے حلال نہیں تھا، وہ مال غنیمت پہاڑ پر رکھ دیتے تھے، آگ آتی تھی کھا جاتی تھی، ختم کر دیا جاتا تھا۔ کوئی کھانے پینے کی چیز ہوتی تو پہاڑوں پہ رکھ دے، جانور اور چیلیں اور حیوانات کھا پی کر ختم کر دیتے۔ لیکن میری امت پر، مجھ پر مال غنیمت حلال اس لیے قرار دیا گیا کہ پوری دنیا تک دین منتقل کرنا ہے۔ اگر ایک علاقے میں جہاد کے ذریعے سے دین غالب ہوا ہے تو وہاں سے جو مال ملے اس سے توانائی حاصل کرو، اپنے جسموں پر لگاؤ، اور اگلے دور کے لیے ایک سواری تیار کر لو، اگلے کام کے لیے جدوجہد کرو۔ تو مال و دولت توانا ہونے کے لیے کہ جس توانائی کے ذریعے سے اجتماعیت کے لیے فائدہ ہو، انسانیت، مظلوم انسانیت کو نجات دلانی ہو،
قیصر و کسریٰ کو شکست دی تو وہ مال و دولت جو ملا وہ کسریٰ ایران اور قیصر کے جو غریب کمزور پسماندہ لوگ تھے ان پر بانٹنے کے لیے تھا، ان پر خرچ کرنے کے لیے تھا، مجاہدین کی جہادی تعلیم و تربیت کے لیے تھا، ان کے گھوڑوں کی غذا کے لیے تھا، ان کی توانائی کے لیے تھا۔ تو غذا انسان کھاتا ہے اعلیٰ علم اور عدل و انصاف قائم کرنے کی توانائی حاصل کرنے کے لیے۔ کوئی آدمی کھانا علم و شعور کے بجائے محض جانوروں کی طرح کھائے اور چرے اور جنسی خواہشات پوری کرے اور بس وقت گزار دے، یہ مال کا صحیح استعمال ہے؟ غلط۔ اسی طریقے سے اولاد دی جاتی ہے، بڑی نعمت ہے، اولاد بڑی نعمت ہے۔ اگر اولاد پیدا نہ ہو تو نسل انسانی کا ارتقاء کیسے ہوگا؟ بڑے بوڑھے تو 100-50 سال بعد مر کھپ جاتے ہیں، نئی اولاد پیدا نہیں ہوگی، نسل پیدا نہیں ہوگی تو نسل انسانیت اور خلافت الہیہ دنیا پر کیسے قائم ہوگا؟ اس کے لیے ضروری تھی اولاد۔ اب اولاد کا امتحان کیا ہے کہ اس اولاد کی طاقت سے اتنے غرور میں مبتلا نہ ہو کہ وہ دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھے، ان کے حقوق توڑے۔ اولاد کی محبت اس قدر دل میں نہ بیٹھ جائے کہ اس کے ذریعے سے وہ دوسرے لوگوں پر ظلم کرنے لگے، اولاد کے لیے کرپشن کرے، اولاد کے لیے جھوٹ بولے، اولاد کے لیے دنگا فساد مچائے، اولاد نسل کے لیے دوسری قوموں پر غلبہ حاصل کرے۔ یہ یورپین بھیڑیے 250 سال سے اپنی یورپین نسلوں کی بقا کے لیے ہی ایشیا افریقہ کو جنگوں میں الجھائے ہوئے ہیں۔ کہیں صومالیہ کا جھگڑا، کہیں بوسینیا کا جھگڑا، کہیں افغانستان کا مسئلہ، کہیں کشمیر کا مسئلہ، کہیں ویتنام کا مسئلہ، دنیا میں جنگیں مسلط کرنا، اپنے اسلحے بیچنا، لوگوں پر کیا ہے قتل و غارت گری مسلط کرنے کا کام صرف اپنی یورپین نسلوں کو بچانے کے لیے۔ جنگ عظیم دوم کے بعد یورپ کے یہ بھیڑیے یورپ میں جمع ہوتے ہیں، امریکہ کا روزویلٹ، برطانیہ کا چرچل اور ادھر سے اسٹالن اور جرمنی کے لوگ یہ جمع ہوتے ہیں، کہتے ہیں بڑی جنگیں لڑ لی، یورپ نے 2 جنگیں لڑ کر کروڑوں انسان تباہ و برباد کر دیے، آئندہ فیصلہ کرو کہ یورپ میں جنگ نہیں ہوگی، امریکہ میں جنگ نہیں ہوگی، جب بھی جنگ لڑنی ہوگی تو ایشیا میں جا کر لڑیں گے، اپنے مفادات کے لیے کبھی عراق کو تباہ و برباد کر دو، کبھی افغانستان کو کر دو، جاپان پر ایٹم بم گرا دو، افغانستان کا مسئلہ پیدا کر کے لڑائیاں پیدا کرو، کشمیر کا مسئلہ پیدا کر کے جھگڑے کھڑے کرو۔ تو اپنی نسل کے لیے اور اپنے سرمایے کے لیے، دولت کے لیے، سرمایہ پرستی کے لیے دنیا میں یہ کام کرنا، یہ دنیا بھر میں جہاں تشدد ہے، فساد ہے، قتل و غارت گری ہے، اسلحے کا استعمال ہے، عسکری قوتیں ہیں، ان کے پیچھے سرمایہ اور افرادی قوت کس کی ہے؟ سامراجی ملکوں کی۔ انہوں نے اسلحہ بیچنا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا اسلحے کا سوداگر بدماش امریکہ ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ انسانوں کو یرغمال بناتا ہے، پھر احمق مسلمانوں کو جہاد کے نام پر فساد پیدا کرنے کا ٹھیکہ دے دیا۔ جہاد تو ظلم کے خلاف ہوتا ہے، ظالم اور ظلم کی حمایت میں ظلم پیدا کرنے کے لیے کوئی جہاد ہوتا ہے، وہ تو فساد ہوتا ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا والفتنۃ اشد من القتل، قتال اور جہاد فی سبیل اللہ جائز ہے، جہاد اور قتال فی سبیل الامریکہ ناجائز ہے۔ یہ تباہی اور بربادی جو ہے سرمایہ کی دولت کے حصول کے لیے، اب اگر دنیا میں جنگیں نہ ہوں تو اسلحہ کون خریدے گا؟ امریکہ کے اگلے 4-5 سال کی اسلحے کی فیکٹریوں کے اسلحے کی بکنگ ہے، اور دنیا میں سب سے بڑا خریدار سعودی عرب یمن پر آگ برسا رہا ہے، افغانستان میں یہاں تباہی بربادی کے لیے پچھلے 40 سال سے اسلحہ سپلائی کرتا رہا، اور یہاں بھی ماشاءاللہ مذہبی طبقے اس کام کے لیے استعمال ہوتے رہے۔ 70 سال سے یہ بندر جو 1947 میں یہاں جھگڑا چھوڑ کر گیا جان بوجھ کر، انگریز سامراج، وہ برطانیہ کا ایک سیاسی لیڈر تھا بیون اس زمانے میں، اس نے کہا کہ ہم نے یہ ہندوستان اور پاکستان اور یہ 7 خطوں میں تقسیم اور یہ کشمیر کا مسئلہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ اگر یہ متحدہ ہندوستان رہتا تو یہ یورپ سے زیادہ طاقتور بن جاتا،
برطانیہ کے مقابلے میں آ جاتا، امریکہ کے مقابلے میں آ جاتا۔ اس لیے ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپس میں لڑائی پیدا کرائی۔ بھائی بالفرض اگر دو ملک بن بھی گئے تھے تو پھر کینیڈا اور امریکہ کی طرح آنا جانا ہونا چاہیے تھا، راستے کھلتے، اپنی اپنی چلو جی حکومت قائم کرتے جیسے امریکہ اور کینیڈا میں۔ لیکن یہ تباہی اور بربادی کا عنصر، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں، تشدد، مال کا بھی غلط استعمال اور افراد کا بھی غلط استعمال۔ یہ اولادکم و اموالکم فتنہ، یہی تو تمہاری اولاد اور اموال فتنہ ہے، اور یہی اللہ کے قانون سے روکتی ہیں۔ یہ اتنا سادہ سا ترجمہ اس کا نہیں ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے روکتی ہیں۔ ذکر اللہ کی تفسیر مفسرین نے بیان کی ہے کہ جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعمال، اخلاق، کردار، قرآن، حدیث میں جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں وہ سب ذکر اللہ ہے، اور اس ذکر میں انصاف کے مطابق بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن نے کہا لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، دیکھو تمہارے دل میں کسی قوم کا بغض ہو تو یہ بغض تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو۔ اور یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ ان صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کو 22 سال تک مکے کے مشرکوں نے ایذائیں دیں، تکلیفیں دیں، شیب ابی طالب میں قید کیا، حضور پر کانٹے، راستے میں کانٹے بچھائے، اوجڑی ڈالی، اذیتیں اور تکلیفیں دی، بلکہ خود اللہ نے کہا کہ ان سے بغض رکھو، عداوت رکھو، بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء۔ 22 سال تک ان کے خلاف لڑے، اور جب مکہ فتح ہوا تو ان مشرکوں کے بارے میں کیا کہا؟ لا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کا بغض تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل و انصاف کی بات کرنے سے ہچکچاؤ، صحیح اور سیدھی کھری بات کرو، دشمن کے حق میں جائے یا تمہارے حق میں جائے۔ کہا عدل کی گواہی دو، چاہے تمہارے اپنے خلاف جائے، تمہارے باپ کے خلاف جائے، تمہاری اولاد کے خلاف جائے، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جائے، تمہارے قبیلے کے خلاف جائے، تمہارے ملک کے خلاف جائے، عدل و انصاف کی بات کرو۔ قرآن نے واضح اور دو ٹوک حکم دے دیا کہ کسی کے ساتھ، کافر کے ساتھ بھی نا انصافی کا معاملہ مت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے کی ریاست تشکیل دی، سسٹم بنایا، تو وہاں ایک منافق مسلمان جس نے رات کو چوری کی تھی، قرآن کے 1-2 رکوع نازل ہوئے ہیں اس پر، اس نے رات کو چوری کی، آٹا چوری کیا، اسلحہ چوری کیا، کسی دوسرے مسلمان کا چوری کر کے اپنے گھر لے آیا۔ اب اندھیرا تھا، پتہ نہیں چلا، اس کے اندر سوراخ تھا تو آٹا گرتا جا رہا تھا۔ گھر پہنچا اور وہاں اس کو خیال آیا کہ شاید میں پکڑا نہ جاؤں، تو وہ اٹھا کر ایک اپنا کوئی دوست تھا یہودی، اس کے گھر پہنچا اور اس کو کہا کہ یار یہ میرا سامان ہے کچھ، تو ایک رات کے لیے تم یہاں سے بھال لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یار، رکھ دے اپنے یہاں میرے کمرے میں۔ وہ وہاں رکھوا دیا اور اپنے گھر آ گیا۔ اب صبح کو جناب کھرا تلاش کرتے کرتے مالک پہنچے تو پہلے اس کے گھر پہنچے، اس مسلمان منافق کے گھر میں، وہاں دیکھا کہ آٹا یہاں جا رہا ہے، اور پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ یہاں سے پھر آٹے کی وہ جو نشان ہے وہ چلتا جا رہا، اس یہودی کے گھر پہنچ گئے اور اس کو کہا تم چور ہو۔ حتیٰ کہ ان چوروں میں وہ جو چور تھا وہ بھی ساتھ ہی شامل ہو گیا چوری پکڑنے کے لیے، اور یہودی کے گھر انہوں نے کہا ہاں یہی چور ہے۔ اس نے کہا میں نے کہاں چوری کی، یہ رات کو میرا دوست بنا ہوا ہے، اس نے رات کو مجھے کہا کہ جی یہاں اس کو رکھ لیا جائے تو میں صبح آ کر لے جاؤں گا، تو اس نے جو بھی کچھ کیا یہ لا کر رکھ کے گیا یہاں۔ اب مدینے میں شور مچ گیا، اب ایک طرف یہودی قبیلہ ہے، ایک طرف یہ مسلمان ہیں، تو اس چور منافق کے جتنے رشتہ دار تھے وہ جمع ہوئے، انہوں نے کہا کہ یار یہ اگر چوری ثابت ہو گئی تو ہماری پوری برادری کی ناک کٹ جائے گی کہ ہمارے بندے میں نے کیا چوری کی۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ راتوں رات جا کر، چونکہ مقدمہ حضور کے پاس جائے گا، تو راتوں رات عشاء کے بعد حضور کے پاس، اگلے دن سارا دن شور مچتا رہا، تو رات کو جا کر حضور سے انہوں نے بات چیت کی کہ جی یہ دیکھو جی یہ یہودی بڑے شیطان ہیں، انہوں نے چوری انہوں نے کی ہے، ہمارے ذمہ لگا دی، اور پورا یقین، قسمیں دی سارے لوگوں نے حضور کے سامنے۔ تو حضور کو کچھ یقین ہو گیا کہ چلو جی یہ مسلمان لوگ ہیں، انہوں نے بات کی ہے۔
صبح کو جب مقدمے کی سماعت شروع ہوئی تو وہاں اس یہودی نے کہا کہ میں نے تو کوئی چوری نہیں کی، انہوں نے چوری کی ہے۔ تو حضور اس مسلمان منافق کی طرف سے بولنے ہی لگے تھے، ابھی چند جملے ہی کہے تھے، اتنے میں وہی نازل ہونا شروع، پورا رکوع نازل ہو جی، اور اس پورے رکوع میں بتلایا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ منافق مسلمان، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی سخت وارننگ دی کہ آپ مجرموں کا ساتھی بن رہے ہیں، آپ بہتان لگانے والوں کے نمائندگی کر رہے ہیں۔ پورا رکوع اللہ نے نازل کر کے ہاں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی کہ آئندہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے، یہ جھوٹا ہے، اس نے سارا کام کیا ہے۔ اب جب وحی الہی کے ذریعے سے سارا عالم نشرہ ہو گیا تو حضور بڑے سخت ناراض ہوئے اس پورے قبیلے اور برادری کے لوگوں پر کہ تم نے اپنے مفاد کے لیے جھوٹا الزام لگایا۔ یہودی ٹھیک ہے کافر ہے، لیکن اس معاملے میں تو اس نے کوئی زیادتی نہیں کی، اس معاملے میں تو عدل و انصاف، حضور نے اس کے حق میں فیصلہ دیا اور کہا اس کو پکڑ کر سزا دی جائے۔ وہ وہاں سے دوڑ کر، ایسا منافق تھا، دوڑ کر جا کر مکے والوں میں شامل ہو گیا۔ بھائی اگر واقعی پکا مسلمان ہوتا تو اول تو چوری نہ کرتا، اور اگر چوری کی تھی تو حضور کی سزا برداشت کرتا، اس کا گناہ دھل جاتا۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں قرآن حکیم نے دو ٹوک بات کہی ہے، کسی کی روح رعایت نہیں ہے۔ ہاں جی، اپنی قوم ہو، اپنی نسل ہو، اپنی برادری ہو، اب اس کی یہی امتحان ہے کہ آپ ظلم کے وقت ہاں جی حقائق کے وقت کدھر کھڑے ہیں، کیا آپ نے رائے قائم کی ہے، صحیح یا غلط، یا پروپیگنڈے کے اثر کہ جی ہماری برادری ہے، ہمارا ملک ہے، ہماری قوم ہے، ہاں جی اس کی بنیاد پر سب کچھ کرتے رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی کہ تم عصبیت مت اختیار کرو، عصبیت کی سختی سے مذمت کی گئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت نازل ہوئی، اس میں اس وقت تک الجاہلیہ کا لفظ نہیں تھا، تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ یہ اعصاب جو ہیں یہ تو بڑی چیز ہوتی ہے، اور خاندان اور برادری جس کے برتے پر آدمی چلتا ہے، کسی محلے میں رہتا ہے، یہ تو بڑی طاقت ہوتی ہے، اور عربوں کی عصبیت تو بڑی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، تو یہ عصبیت نہیں ہونی چاہیے ہمارے اندر۔ یہ کیسے کہا جی، جس کے اعصاب نہیں ہیں، جس کی ریڑھ کی ہڈی کام نہیں کر رہی، وہ بیچارہ بندہ ہی کیا ہے؟ کوئی اعصاب ہوں گے تو نتیجہ نکلے گا۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، 7 جملہ اضافہ ہوا، العصبیہ الجاہلیہ، کہ عصبیت جاہلیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عصبیت حق ہے اور ایک عصبیت جاہلیہ ہے۔ عصبیت جاہلیہ کی مثال دے کر کہا کہ تمہارے بھائی نے، تمہاری برادری کے بندے نے، تمہاری قوم کے فرد نے کوئی غلط کام کیا ہو اور تم اس ظلم اور غلط کام کی تائید اور حمایت کے لیے میدان میں کھڑے ہو جاؤ، یہ عصبیت جاہلیہ ہے۔ عصبیت حق کا یہ ہے کہ اگر وہ سچائی پر ہے، حق پر ہے، تو اپنے اجتماع کا، اپنی پارٹی کا، اپنی قوم کا، اپنی نسل کا ساتھ دینا، عدل اور انصاف کی بنیاد پر ہے تو یہ حق، اس حق کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا۔ یہاں اگر کوئی تانا دے کہ جی تم اپنی برادری کی بات کر رہے ہو، تم اپنی نسل کی بات کر رہے ہو، نسل کی بات نہیں ہے، اصل بات عدل کی ہے کہ کیا وہ حق پر ہے، سچائی پر ہے، صحیح بنیادوں پر ہے، علم اور عدل پر ہے، تو اس کی حمایت کی جائے گی، چاہے وہ آپ کا اپنا سگا ہو یا دوسرا ہو۔ لیکن اعصاب ضروری ہیں، یہی تو ناقص علم کے اثرات ہیں کہ یہ ایسے ہی بعض کہنے والے نام نہاد قسم کے آج کل مذہبی رہنما ہر طرح کی عصبیت کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، جی عصبیت نہیں ہونی چاہیے۔ بھائی اعصاب نہیں ہوں گے تو کام کیسے ہوگا؟ تمہارے اپنے اعصاب نہ ہوں، تمہاری اپنی عصبیت نہ ہو تمہارے اندر، تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے تو حضور نے فرمایا اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حق، تیری جان کا تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے، تیری اولاد کا تجھ پر حق ہے، تیرے قبیلے کا تجھ پر حق ہے۔ یہ حقوق کی ایک ترتیب بیان کی ہے۔ پھر انسانیت کا حق ہے، تو ان حقوق کو عدل و انصاف کے مطابق استعمال کرو، تو یہ عصبیت حقہ ہے، یہ عدل ہے اور علم کی بنیاد پر ہے۔ تو اسی طرح اگر اولاد اور اپنی نسل، آزمائش یہی ہے کہ وہ کیا علم اور عدل کے معیار پر ہیں تو درست۔ دین عقل سکھاتا ہے، علم سکھاتا ہے، جہالت دور کرتا ہے۔ اس منبر کا تقاضا یہ ہے کہ وہ علم و شعور منتقل کرے۔ یہ نبوی منبر ہے، جمعے کا اجتماع
نبوت کی اجتماع کی اتباع میں ہے، اور جیسے نبی صحیح علم دیتا ہے اور عدل و انصاف کی عقل دیتا ہے، طریقہ سکھاتا ہے، ایسے ہی دین والوں کا کام تو یہ بات سمجھانا ہے۔ ایک اور جو سب سے بڑا فساد ہے کہ علم کی بھی مخالفت کرو اور عدل کی بھی مخالفت کرو۔ نہیں جی ہمیں عدل کی ضرورت نہیں، ہمیں علم کی کیا ضرورت ہے، اللہ میاں جیسا چاہے گا خود بخود کر دے گا۔ اگر اللہ میاں نے سب کچھ کرنا ہے تو پھر تمہیں خلیفہ بنا کر بھیجنے کا کیا مقصد؟ تم پر ذمہ داری عائد کی ہے کہ علم سیکھو، دین سیکھو۔ آج میڈیکل کا علم سیکھیں گے، انجینئرنگ کا علم سیکھیں گے، فزکس کیمسٹری سیکھیں گے، سیاست سیکھیں گے، معیشت سیکھیں گے، یہاں کی بدماشی کی سیاست اور بدماشی کی معیشت، لیکن دین کا علم، دین کا شعور، دین کا مکمل نظام وہ نہیں سیکھیں گے۔ زیادہ سے زیادہ کیا سیکھیں گے؟ نماز سیکھ لی، روزہ سیکھ لیا، حج سیکھ لیا، بس دو چار باتیں سیکھنی اسلامیات کے نام پر، تو سمجھتے ہیں کہ ہم بھی بس کیا ہے دین کے عالم ہو گئے۔ یاد رکھو دنیا میں کوئی قوم اعلیٰ علم کے بغیر ترقی نہیں کرتی۔ سمپل سارے کیا ہے جی، کمپاؤنڈر ہوں، ڈاکٹر کوئی بھی نہ ہو تو وہ قوم ترقی کر سکتی، اس کی صحت ٹھیک ہو سکتی ہے جی۔ سارے لوگوں کو محض عوامی سطح پر صحت کے بارے میں آگاہی دے دی جائے اور پروفیسر، ڈاکٹر، اونچے درجے کے سوسائٹی کے لیے علم پہنچانے والے ہائر ایجوکیشن کے لوگ نہ ہوں تو وہ ترقی کرے گا۔ سپاہی ہوں سارے کے سارے، کوئی بریگیڈیئر جرنیل جو ملک اور قوم کی فوج کو منظم کرنے والا نہ ہو تو اس فوج کا حال کیا ہوگا؟ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم جب تک مضبوط نہیں ہوتا کام نہیں ہوتا۔ تو علم دین کے لیے ایسے اعلیٰ علم کی ضرورت نہیں ہے۔ فوجی علم اعلیٰ چاہیے ہے، انجینئرنگ کا علم اعلیٰ چاہیے ہے، میڈیکل کا علم اعلیٰ چاہیے، تو دین کے علم کے لیے جاہل اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں، چند نماز روزے کی باتیں بیان کر لی، واز کر لیا، ہاں جی دو چار باتیں بیان کر کے، ہاں جی اخلاقیات کے نام پر کوئی گفتگو کر لی، اصلاح کے نام پر۔ دین کا مکمل اور جامع علم حاصل کرنا فریضہ ہے مسلمانوں پر اجتماعی طور پر۔ 250 سال کی غلامی کا آج اثر یہ ہے کہ دین سیکھنے کے لیے جو بیچارہ کوئی غریب سا بیکار ذہنی طور پر مفلوج، کہتے جاؤ مسجد چھوڑاؤ جی، چلو جی مدرسے میں روٹیاں کھائے گا، گھر کی روٹی تو بچے گی، اور جو کوئی ذہین سمجھدار عقل مند ہوگا اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، فلانا کام کرنا ہے۔ اسی نتیجے میں علم دین ناقص ہے، ادھورا ہے، حق بات کہنے کی جرت نہیں ہے۔ بے وقوف اور جاہل مذہب کے نام پر قصے کہانیاں سنا کر جمعے کے اجتماع میں علم بانٹنے کے بجائے جہالت بانٹتے ہیں، شعور دینے کے بجائے بے شعوری پیدا کرتے ہیں، عدل و انصاف کا شعور دینے کے بجائے نا انصافی اور ظلم کی نعرہ بازی کرتے ہیں، لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، تشدد، فرقہ واریت، لڑائی جھگڑے، دنگا فساد پر۔ جمعے کے مجمع نہیں ہوتے، آگ کے شعلے ہوتے ہیں جو عوام پر مارے جاتے ہیں، اور ان سے کہا جاتا ہے بھڑکو، بھڑکانے کے لیے۔ علم دینا، شعور دینا، عدل و انصاف فراہم کرنا، یہ نبوت کے منصب کی نیابت کی ذمہ داری ہے، اور آج یہ نیابت کی ذمہ داری ہم مسلمانوں نے اجتماعی طور پر چھوڑ دی، جس کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا کی ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنی ہے۔ اللہ پاک نہیں کسی قوم کے اوپر ذلت رسوائی مسلط کرتا، تبھی کرتا ہے جب وہاں جہالت اور ظلم آ جائے، اور انہی قوموں کو ترقی دیتا ہے جہاں اعلیٰ علم اور عدل و انصاف کم از کم اپنی نسلوں کے لیے کرتے ہوں، صحیح سائنٹیفک طریقے سے سوسائٹی کی ترقی کے لیے کردار ادا کرتے ہوں، اللہ پاک انہیں کو انعام دیتا ہے۔ آج کراچی تباہ ہو گیا 10 دنوں سے بارشوں سے، ہاں جی انسان مر رہے ہیں بجلی سے، دنیا میں لوگ معاشرے ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور یہ ایک شہر 2 کروڑ کی آبادی کا نظم و نسق قائم کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، تباہی اور بربادی کے راستے کھولتے ہیں، اور تباہ و بربادی کے بعد 2 کروڑ کراچی کے لوگ اور پاکستان کے 22 کروڑ لوگ کہتے ہیں کیا کریں جی مقدر میں یہ لکھا تھا۔ بالکل غلط، قرآن کی قطعی نصوص کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ غریبوں پر مال خرچ کرو، اس کا صحیح نظم و نسق قائم کرو، انفقوا مما رزقکم اللہ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے تو آگے سے کیا کہتے ہیں کہ انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، ہم ان غریبوں کو کھانا کھلائیں، ان کا نظم و نسق قائم کریں کہ جن کو اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔
اللہ نے تو ان کے مقدر میں غربت اور ذلت رکھی، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے مال میں سے ان کو پیسے دیں۔ قرآن حکیم نے اس کا بڑا سخت جواب دیا۔ قرآن کہتا ہے ان انتم الا فی ضلال مبین، تم واضح گمراہی میں ہو۔ اتنا فضول لفظ تم نے یہ بات کہی۔ اگر مقدر کی بات ہے تو جیسے رزق مقدر ہے، ذلت مقدر ہے، تو پھر دین بھی مقدر ہے۔ یہ مسجدیں بند کر دو، یہ مدرسے ختم کرو، یہ تبلیغ کرنا بند کر دو، یہ بھی تو مقدر میں ہے۔ ماں کے پیٹ میں 4 چیزیں اللہ میاں فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ مسلمان ہوگا یا کافر، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، جی یہ سارا فیصلہ تو ماں کے پیٹ میں ہو چکا ہے۔ خالی رزق جو ہے وہ مقدروں کے سپرد کر دو، ذلت اور رسوائی مقدر کے سپرد کر دو، اور دین کی تبلیغ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہو جاؤ۔ عجیب بات نہیں ہے؟ تبلیغ پھر کیوں کرتے ہو؟ یہ بھی بند کر دو، جس کے مقدر میں ہوگا خود دین سیکھ لے گا۔ عجیب بات کہتے ہیں کہ تبلیغ تو محنت سے ہوتی ہے، اور رزق جو ہے وہ مقدر سے ملتا ہے۔ دونوں چیزیں مقدر سے ملتی ہیں اور دونوں چیزیں محنت سے ملتی ہیں۔ تو بات سوال یہ ہے کہ جو دین کا مکمل نظریہ ہے، اس کا مکمل علم ہے، وہ سیکھو۔ وہ سیکھو گے تو دراصل یہی کامیابی ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ امانت ہم نے تمہارے سپرد کی ہے کہ تمہارا علم اور تمہارا عدل وہ تمہاری جہالت اور تمہارے ظلم کو دور کرے، تو تب تو کامیابی ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کو صحیح طور پر سیکھنے، اس کا علم حاصل کرنے اور اس کی بنیاد پر عدل و انصاف قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔